بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تیاری آپ لوگوں کی بھرپور چل رہی ہوگی اپنے FR2 کے سیشن میں اپنے پیپر کے اندر اپیئر ہونے کے لیے۔ تو یہ جو فیز ہوتا ہے CA کے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں کہ جب وہ کیف لیول کے اپنی فائنل سٹیجز میں ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کریٹیکل اور کروشل ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کیونکہ اس ٹائم نارملی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو کئی قسم کی ٹینشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹینشن تو ان کو اپنے پیپر کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جی میں نے اپنا پیپر پاس کرنا ہے، اور آبویسلی نہ صرف FR2 اس سٹیج میں امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکہ CA میں بھی امپورٹنٹ ہے اور آڈٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اور نارملی اسٹوڈنٹس جو ہے یہ 3 پیپر جو ایک خاص پیٹرن سے چل رہے ہوتے ہیں، یہ 3 پیپر ایک ساتھ دینا پریفر کرتے ہیں، اور آئی کیپ کی بھی یہی ایک مرضی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے بھی اپنا جو ایگزام سٹرکچر ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کیف 7 کیف 8 اور کیف 9 جو ہے ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آخر میں سیٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے جب وہ اوپر پیپر دے کر آتے رہیں، پاس کرتے رہیں، تو پھر وہ اپنے اس لیول پر آ کے اپنے فائنل کیف کے سٹیج کے اوپر آ کے یہ 3 پیپرز جو ہے ان میں اپیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب بچہ اس لیول کے اوپر پہنچتا ہے کہ وہ FR2 کا پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے یا وہ CMA کا پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے یا وہ آڈٹ کا پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، تو آبویسلی یہ تینوں پیپرز جو ہے یہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہیں، اور ان کی جو بیسیکلی آپ اگر سلیبس کے حوالے سے بات کریں تو ان کا سلیبس بھی کافی زیادہ لینتھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہیں، لینتھی بھی ہیں، اور پریکٹس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم CMA کی بات کریں یا FR2 کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو ان میں پریکٹس بھی ہمیں اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے کس طریقے سے یہ پیپر پاس کرنا ہے۔ پھر اس وقت جو ہے ایک اور شوشہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو جاننے والے دوست ہیں جو ہم سے تھوڑا سا آگے نکل گئے، وہ اپنے انڈکشنز کروا رہے ہیں، اور کچھ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کیف لیول کے تقریباً 9 میں سے کوئی 6-7 پیپرز جو ہے وہ پاس کر لیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی فرم کے اندر اپنی انڈکشن کروا لیں، BCom کی بیسس کے اوپر، گریجویشن کی بیسس کے اوپر، یا ہو سکتا ہے انہوں نے پپفا کیا ہوا ہو یا کوئی بھی اور کسی بھی اسٹریم کے حوالے سے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی انڈکشن فرم میں کروا سکتے ہوں، تو وہ اس حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خام خواہ آپ اپنے اوپر برڈن فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو فرم بھی جوائن کرنے چاہ رہے ہیں اور میں صرف اور صرف جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہوں۔ تو ایک ٹینشن یہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کے سر کے اوپر سوار ہوتی ہے۔ تو ہماری اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے پیچھے جو منشا تھی، جو مرضی تھی اور جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو حتی الامکان جو ہے وہ کانفیڈنس دلایا جا سکے کہ آپ یہ پیپر آرام سے اٹیمپٹ بھی کریں گے اور پاس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور دوسرا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی جائے کہ کس طریقے سے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 2 ٹینشنز ہوتی ہیں نا امپورٹنٹ۔ پہلی ٹینشن ہمیشہ پیپر پاس کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اب ہمارے پاس جون کا مہینہ چل رہا ہے اور آج تقریباً 9 تاریخ ہے، بلکہ ایگزیکٹلی 9 ہی ہے، تو ہمارے پاس ستمبر اٹیمپٹ میں تقریباً انلیس اینڈ انٹل یہ کہ آئی کیپ کے ایگزام جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتے ہیں یا اس میں کوئی چینج آتی ہے، وہ بھی آبویسلی آئی کیپ کی جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور جو کاؤنسل ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ ابھی اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی اور ابھی تک ایگزام جو ہے وہ ٹائم ہی پر کنڈکٹ ہو رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس بھی اپیئر ہونا چاہیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس اٹیمپٹ کے لیے وہ تقریباً 2 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 2.5 مہینے کاؤنٹ کر لیں، لیکن اس میں آبویسلی آخری مہینہ یا آخر کے 15 دن یعنی کہ آدھا مہینہ تو وہ جو ہے وہ ریویژن کے لیے نارملی اسٹوڈنٹس رکھا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تقریباً آپ لوگ سمجھ لیں کہ 2 مہینے ہیں، تو ان 2 مہینوں میں کس طریقے سے تیاری کی جائے کہ ہمارا یہ جو پیپر ہے FR2 کا یہ پاس ہو جائے۔ تو اس سیشن کو کنڈکٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن جو ہے وہ ہم آپ کو CA برانڈ زی کیمپس کے پلیٹ فارم سے پرووائڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا نام آپ لوگ سامنے لکھا دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اتنا انٹروڈکشن ہی کافی ہے۔ میں محمد حمزہ سہیل ہوں اور آئی ایم اے فیکلٹی ممبر آف CA برانڈ زی کیمپس۔ یہ ہمارا اپنا ایک وینچر ہے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ کئی جگہ پڑھایا ہوا ہے، آن لائن بھی، فزیکل بھی اور مختلف کیپیسٹیز میں،
اور اوور آل جو میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ تقریباً 3 سے 4 سال کے عرصے کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ ان 3 سے 4 سال کے عرصے میں میں نے مختلف کیپیسٹیز کے اندر پڑھایا ہوا ہے، جہاں پر میں نے سی اے کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہوا ہے، آرگنائزیشنل لیول پر بھی، پرسنل کیپیسٹی میں بھی، سی اے کو بھی پڑھایا ہوا ہے، میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کو بھی پڑھایا ہوا ہے، اور میں نے آئی کام، بی کام، ایم کام اور یہ جو او این اے لیولز ہوتے ہیں میں نے اس کو بھی پڑھایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ان 3 سے 4 سال کے اندر میں نے کافی زیادہ ورسٹائل قسم کا ایک اکاؤنٹنگ کا سلیبس بھی دیکھا ہوا ہے، اور اس کو الحمدللہ پڑھانے کا تجربہ بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کوالیفیکیشنز بھی آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ آئی ایم اے qualified member of the Institute of Public Accountants Australia and also a qualified member of the Institute of Financial Accountants United Kingdom. Both these institutes are basically full member bodies of the International Federation of Accountants, just like ICAP, ICMAP and similar other bodies, ACCA for example. Or other than this, I am also in the final stage of my CA examination, and obviously as you can see I am certified in accounting and finance. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیزگنیشن تو آپ لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں once you pass all 9 papers of your CAF level، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں یہاں پر اور کرنا چاہوں، چلیں جسٹ بائی دا وے، کہ اکثر لوگ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزگنیشنز یوز کر دیتے ہیں، مطلب سی اے پارٹ کوالیفائڈ لکھ دیتے ہیں یا سی اے اور آگے بریکٹ میں پروگرس لکھ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بیسیکلی ابھی فرمز کے اندر اپلائی کرنا ہے، اور جب آپ فرمز کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ریزیومز بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اکثر اوقات یہ ڈیزگنیشنز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ فالس ڈیزگنیشنز ہیں۔ کیف کے بعد آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ صرف اور صرف سی اے ایف کی ڈیزگنیشن آفیشیلی یوز کر سکتے ہیں۔ سی اے فائنلسٹ بھی اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آئی کیپ کی طرف سے آفیشیل ڈیزگنیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ However, this was just something by the way. ہم اپنے اس میں آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارا بیسیکلی یہ جو ایف اے آر 2 کا کورس ہے، اس کا اوور آل آبجیکٹو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کورس کا آبجیکٹو یہ ہے اس بک کو پڑھانے کا کہ آپ سب کو انٹروڈیوس کروایا جا سکے، یعنی کہ آپ کو بیسک لیول آف نالج وہ پرووائڈ کر دی جا سکے جو آپ کو سی فیف 1 میں ڈائریکٹلی اور آبویسلی انڈائریکٹلی ایم ایس اے 1 کے اندر آپ کو کام دے۔ اور سی فیف 1 آپ کو پتا ہے کہ ڈبل ایف اے آر ہے، ایڈوانس اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلا مقصد ایف اے آر 2 کو پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ کو اس لیول کے لیے تیار کیا جا سکے جو کہ آگے آنا ہے۔ اس کے بعد اب تک آپ لوگ ایک تو انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ جو کیف لیول 1 سبجیکٹ ہے وہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ 1 جو ہے وہ آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو ان دونوں پیپرز کا جو ڈیفیکلٹی لیول تھا obviously وہ ایف آر 2 کے نسبت تھوڑا کم ہے۔ اصل میں اگر ہم ڈیفیکلٹی لیول کے حوالے سے بات کریں تو شاید یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ آئی ٹی اے کا ڈیفیکلٹی لیول اپنی جگہ، ایف اے آر 1 کا اپنی جگہ اور ایف اے آر 2 کا اپنی جگہ، یعنی کہ آپ اصل میں ان کا ایک مقابلہ یا تقابل نہیں کر سکتے۔ یو کین ناٹ میک اے کمپیریزن بٹوین دیز 3 سبجیکٹس۔ ہر سبجیکٹ ان تینوں میں سے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی کمپلیکیشنز رکھتا ہے، لیکن ایف اے آر 2 جو ہے یہ کافی اعتبار سے آئی ٹی اے سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور ایف اے آر 1 سے بھی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کیونکہ آپ ایف اے آر 2 کے اندر جو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز اور اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بار بار آپ نے اپنی بک میں بھی دیکھا ہوگا جو آئی کیپ کا پرپوز اسٹڈی ٹیکسٹ ہے کہ اب جو بک آئی کیپ نے نئی اپنی نکالی ہے اور اپنی نئی بیسیکلی ایگزام پیٹرن سیٹ کی ہے، اب جگہ جگہ اس نے اپنی بک کے اندر بھی ایک گائیڈ لائن اسٹوڈنٹس کو دی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اسٹڈی ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل بک ہے انٹرنیشنل ہینڈ بک آف آئی ایف آر ایس اس کو بھی کنسلٹ کرتے رہیں، بیکاز الٹیمیٹ جو مقصد ہے اس پیپر کا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسٹینڈرڈس کے اوپر بک سے اسٹینڈرڈس کی طرف جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکے۔ اور elaborating the second point further in my third point، اصل جو مقصد ہوتا ہے ہمارا فائنینشیل رپورٹنگ کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پروڈیوس کریں فار اینی بزنس جس کے اندر ہم جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں ایز این اکاؤنٹنٹ، فنکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایز این اکاؤنٹنٹ۔ نارملی
جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی رپورٹ، جو بیسیکلی جتنی بھی فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک ہوتا ہے اسپیسیفکلی کمپنیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ جو فائنینشیل رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں فار کمپنی ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ. یو گائز نو دس ویری ویل بیکاز یو آر ایٹ اے سینئر لیول اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو یہ بات آلریڈی معلوم ہے اور ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایف اے آر 2 لیول کے اوپر فائنینشیل رپورٹنگ سیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں آپ نے آئی ٹی اے میں پڑھی ہیں اور ایف اے آر 1 میں پڑھی ہیں ان کی اپلیکیشن تو بہرحال ہوتی ہے کہ بیسک سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا. لیکن یہاں پر جو اصل چیز آپ لوگ سیکھتے ہیں، چونکہ ہم پاکستان میں ہیں اور آئی کیپ جو ہے بیسیکلی آپ کو سی اے پاکستان کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ دے گا، تو آبویسلی آپ پاکستان کے حوالے سے رپورٹنگ سیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی. اور اگر آپ جنرلی بات کریں تو آپ کو آئی ایف آر ایس اور آئی اے ایس کے سارے کانسیپٹس بھی دیے جاتے ہیں آپ کی اس اسٹڈی پروگرام کے اندر، آپ کا جو پورا سی اے کا اسٹڈی ٹینیور ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جو فائنینشیل رپورٹنگ سیکھتے ہیں اس کے اندر ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکلوجرز جو ہے وہ کون کون سے کس کس طریقے سے پرووائڈ کیے جائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم نے آئی ایف آر ایس اور آئی اے ایس کو کس طریقے سے اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں انکارپوریٹ کرنا ہے کہ جیسے ہمارا کمپنیز ایکٹ 2017 ہمیں الاؤ کرتا ہے. بیسیکلی جب ہم پاکستان میں رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم سارے کے سارے آئی ایف آر ایس کو اور سارے کے سارے آئی اے ایس کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل صرف اور صرف وہ آئی ایف آر ایس اور وہ آئی اے ایس ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جن کو ہمارے کمپنیز ایکٹ 2017 نے اڈاپٹ کیا، یعنی جس کو ہمارا گیپ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل جو ہے وہ قبول کرتا ہے، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اور باقی سب جو سٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم یوز نہیں کرتے، جس کو ہمارا گیپ جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کرتا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی رپورٹنگ کے اندر استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں ان میں یہ بات کامن ہے کہ سبسڈریز بھی موجود ہوتی ہیں اور ایسوسیٹ کمپنیز بھی موجود ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے کسی ایک بزنس کے اندر مختلف آپریٹنگ سیگمنٹس ہو سکتے ہیں. تو اس پیپر کو پڑھنے کا مقصد اور اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد جو آئی کیپ کا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک انٹروڈکشن ملے کہ بھائی کتنی قسم کے آپ کے پاس جو ہے وہ بزنسز کی ٹائپس ہو سکتی ہیں، کس قسم کے سیگمنٹس ہو سکتے ہیں، اور ان کی رپورٹنگ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے. اگر ایک کمپنی ہے وہ برانچ کے طور پہ آپریٹ کر رہی ہے، اس کی سبسڈریز اور ایسوسیٹس ہیں، تو کس طریقے سے ہم نے جو پیرنٹ کمپنی ہوگی اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا مقصد بھی اس سلیبس کو پڑھنے کے اندر موجود ہے. یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جو آپ کو پوائنٹ 5 کے اندر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے نہ کہ صرف آئی ایف آر ایس اور آئی اے ایس کو پڑھنا اور سیکھنا ہے، بلکہ ان کو کس طریقے سے ہم نے اپنی رپورٹنگ کے اندر اپلائی کرنا ہے. یہ چیز بھی ہمیں ایف آر 2 پڑھ کے کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، جو کہ اس کا اتنا زیادہ کانسیپٹ آپ کو ایف اے آر 1 میں اور آئی ٹی اے کے اندر نہیں ملتا. اب آئی ٹی اے میں تو ملتا ہی نہیں ہے، ایف اے آر 1 کے اندر ملتا ہے، لیکن آپ کو کمپنیز ایکٹ کے حوالے سے نہیں ملتا، جنرل آئی اے ایس 1 کے حوالے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے کچھ جدید چیزیں جو آئی کیپ نے اس سلیبس کے اندر ایڈ کی ہیں اس حوالے سے بھی آئی کیپ آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو ہمارے فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یہ کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں جدید تقاضوں کے مطابق. جس طرح فار ایگزامپل ابھی آج کل جو پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، کورونا وائرس کے حوالے سے، تو اس سچویشن کی وجہ سے کافی زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ فائنینشیل رپورٹنگ کے اندر آیا ہے، جس کو جو اتھارٹیز ہیں، جس میں فائنینشیل رپورٹنگ کا جو بورڈ ہوتا ہے اسٹینڈرڈز بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں آئی اے ایس بی اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کیا ہے. اور آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا کہ آئی کیپ کے بھی آج کل تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے ایک نیا ویبینار جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کے اندر بیسیکلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو بیسیکلی کمیونٹی ہے، سی اے کی کمیونٹی ہو گئی یا جو بھی فائنانس پروفیشنلز کی کمیونٹی ہے پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ،
ان کو بیسیکلی ایک بریفنگ دی جا سکے کہ دنیا جو ہے وہ فائنانس کے اعتبار سے، رپورٹنگ کے اعتبار سے موجودہ صورتحال میں کہاں جا رہی ہے. تو گوئنگ کنسرن کے حوالے سے کافی زیادہ اینٹیٹیز کو جو ہے وہ ایشو سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بزنسز کا بالکل ایک آپریٹنگ سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے ڈیو ٹو دا پریویلنگ کووڈ-19 سچویشن. تو اس حوالے سے اینٹیسپیشن ہے کہ سٹینڈرڈ شاید ابھی اور بھی انٹروڈیوس ہوں، لیکن یہاں پر میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں جو ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئے ہیں، مطلب جو کہ اپڈیٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لیزز اینڈ ماڈرن لیز اکاؤنٹنگ. تو یہ پہلے IAS 17 ہوتا تھا لیزز، جس کو اپڈیٹ کر کے اب نیا IFRS آیا ہے جدید 1-2 سال پہلے IFRS 16 کے نام سے. تو ICAP نے چاہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جدید IFRS پڑھیں، تو انہوں نے اس کو آپ کے سلیبس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا. بالکل اسی طریقے سے ریونیو کے اوپر ایک سٹینڈرڈ جو ہے 3 سے 4 سال پہلے انٹروڈیوس ہوا، جو کہ آپ کے FAR 1 کے سبجیکٹ کے اندر بھی موجود ہے، IFRS 15. وہ بھی ایک سٹینڈرڈ تھا IAS 18، اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا اور وہ IFRS 15 کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوا. اور اس میں نہ صرف IAS 18 شامل تھا بلکہ 1-2 اور سٹینڈرڈز بھی شامل تھے، جس کو ایک اوور آل ایک مجموعی جو کمپریہنسو ایک شکل دی گئی وہ IFRS 15 کے نام سے دی گئی. تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو بھی کورس کے اندر یا جو بھی بیسیکلی انٹرنیشنلی ایک چینج آتی ہے فائنانشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے اندر، اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے. اس کے بعد جو نئی چیزیں جو انٹر کی گئی ہیں FR2 کے سلیبس کے اندر، ایک ایگریکلچر کے حوالے سے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. فورن ٹرانزیکشنز اور فائنینشیل انسٹرومنٹس، اس کا پہلے اتنا زیادہ بلکہ سمجھیں کہ FR2 لیول کے اوپر اس کے حوالے سے جو ہے پہلے انٹروڈکشن نہیں تھی کورس کے اندر، لیکن یہ کچھ جدید سٹینڈرڈز ہیں جو کہ FAR2 کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں. سٹینڈرڈز پہلے سے موجود تھے لیکن ان کو کیا کیا گیا ہے کہ پہلے FR2 کے سلیبس کے اندر شامل نہیں تھے، اب ان کو FR2 کے سلیبس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو ایک مقصد ان کو بھی پڑھنے کا ہے اور انڈرسٹینڈنگ لینے کا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انیبل دا اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ فیملیئر ود دا انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS. یہ جو لال کتاب آپ کو ICAP سے مل جاتی ہے ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر، اس کے اوپر میں نے کیوں ایمفسائز کیا یا اس کو میں نے کیوں یہاں پر انکارپوریٹ کیا کورس آبجیکٹیوز کے اندر؟ اس لیے کیونکہ CAF 7 FAR2 CAF لیول کا وہ واحد سبجیکٹ ہے جو کہ اوپن بک پالیسی فالو کرتا ہے. آپ کتاب اپنے ایگزام ہال کے اندر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن کون سی کتاب؟ یہ لال کتاب انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS. یہ آپ کو ایگزام کے اندر بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ہے. FAR2 واحد وہ پیپر ہے CAF لیول کا جو کہ اوپن بک پالیسی کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو آپ کی بک کے اندر بھی جیسے میں نے اوپر عرض کیا جا بجا یہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب کی پبلشر نے، جو کہ بیسیکلی اب ICAP نے ہی کتاب میں پبلش کی ہے، کہ کتاب کے ساتھ ساتھ پہلے ICAP ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میری کتاب پڑھ لو کافی ہے FR2 لیول پہ بھی. اب آپ نے دیکھا ہوگا FAR1 بھی آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں، FAR1 کی کتاب میں بھی جا بجائے لکھا ہوا ہے، FAR2 کی کتاب میں بھی جا بجائے لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس مسٹ فالو دا انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS along with the study guide. اسی طرح کے کچھ الفاظ جو ہے وہ آپ کو الفاظ کتاب میں ملیں گے. اب یہاں پر مسٹ کا مطلب آپ بیسک انگلش جانتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے شوڈ، ایک چیز ہوتی ہے آؤٹ اور ایک چیز ہوتی ہے مسٹ. شوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کر لے تو بہتر ہے، آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا زیادہ امپورٹنس اس میں آ جاتی ہے، لیکن مسٹ کا مطلب ہوتا ہے لازمی. تو ICAP نے آپ کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ آپ اپنے اسٹڈی گائیڈ کے ساتھ، اسٹڈی ٹیکسٹ کے ساتھ انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS کو فالو کریں. یعنی جو سٹینڈرڈز آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، جو آپ کے کورس میں شامل ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان سٹینڈرڈز کو جو IFRS کی کتاب ہے آپ ان میں سے بھی پڑھیں. اس سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ پوری IFRS کو آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا. آپ ڈائریکٹ کتاب کی محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو IFRS کا جب پتا ہوگا تو آپ کو ان فیوچر بھی کافی ہیلپ ملتی رہے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آفٹر آل کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے، بلکہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اوپن بک پالیسی کو فالو کرتے ہوئے یہ کتاب اپنے ساتھ ایگزام ہال میں لے کر جاتے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ IFRS کی بک کو یوز کیسے کرنا، تو آبویسلی تب ہی آپ اوپن بک پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ وہاں پر صرف آپ پیج ہی پلٹتے رہ جائیں گے، آپ سے پیپر اٹیمپٹ نہیں ہوگا، اور اس کا رزلٹ پھر کیا آئے گا؟
وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جناب والا ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریسنٹ آئی کیپ کا ایگزام سٹرکچر ہے FR2 کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو FR2 کا پیپر ہوتا تھا کوئی 7 سے 8 سوالات ہوتے تھے اور سارے کے سارے ایکسٹینسو ہوتے تھے۔ اس میں کچھ سٹینڈرڈ تھیوریٹیکل ہیں اور کچھ جو ہے وہ نومیریکل ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ کیونکہ ابھی میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی ہمارا جو بیسیکلی ایگزام میں 1-2 مہینے چونکہ باقی ہیں، تو جو اسٹوڈینٹس کلاسز لے رہے ہیں لائیو، تو وہ اکثر ان کا جو سلیبس ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو کلاسز تھوڑی سی اس مرتبہ لیٹ سٹارٹ ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اگر کلاسز نارمل ٹائم پہ بھی سٹارٹ ہوتی ہیں تو تب بھی یہ سلیبس اتنی جلدی کور نہیں ہوتا۔ نارملی ایگزام سے 1 مہینے پہلے جو مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں جو بیسیکلی کلاسز آفر کرتے ہیں وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ کور کرواتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں نے سلیبس کا کچھ حصہ تو پڑھ لیا ہوگا، کچھ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور کچھ ابھی پڑھنا باقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ سٹینڈرڈ تھیوریٹیکل ہیں اور کچھ جو ہے وہ پیورلی نومیریکل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے مکس کے ساتھ پیپر بنایا جاتا تھا جس میں تقریباً 7 سے 8 سوالات ہوتے تھے اور سارے کے سارے ایکسٹینسو ہوتے تھے، اور آبویسلی پورا جو پیپر تھا وہ 100 مارکس کا ہوتا تھا۔ اب آئی کیپ نے کیف لیول کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس ہیں، بگننگ فرام کیف 1، FAR1 اور FAR2، ان تینوں کے اندر ایک ایگزام پیٹرن کے اندر چینج کی ہے کہ اب آپ کا جو پیپر ہے وہ 2 سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوگا، ایک سیکشن A ہے اور ایک سیکشن B ہے، اور ان دونوں سیکشنز میں کس طرح کے سوالات آئیں گے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آسانی کے لیے بلٹ پوائنٹس کے اندر لکھ دی ہیں۔ سیکشن A بیسیکلی آپ کا 25 to 35% مارکس اس کی ویٹیج ہوگی، جس کے اندر بیسیکلی آپ سے شارٹ کوسچنز پوچھے جائیں گے جن کی نیچر MCQs کی بھی ہو سکتی ہے، جن کو ہم ملٹیپل چوائس کوسچنز کہتے ہیں۔ ان کی نیچر MRQs کی بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم ملٹیپل رسپانس کوسچن بولتے ہیں، اور ٹرو اینڈ فالس بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سمپل شارٹ کوسچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں 2 سے 3 نمبروں کے۔ فار ایگزامپل آپ کو ایک سینیریو چھوٹا سا دیا جا سکتا ہے اور اس سینیریو کے بیسس کے اوپر آپ سے 3 سے 4 نمبر کی کیلکولیشن کروائی جا سکتی ہے۔ آئی کیپ بڑے آرام سے کام کر سکتا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سلیبس بیسیکلی اب ہے کیا، اور اس میں سے کون کون سے جو سٹینڈرڈز یا کون کون سے جو چیپٹرز ہیں وہ سیکشن A میں فال کر سکتے ہیں، اور کون کون سے جو چیپٹرز یا سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیکشن B میں پیورلی فال کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے اپنی اس پریزنٹیشن میں اپنے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ جو سوالات آئیں گے 25 سے 35 مارکس تو اوور آل ویٹیج ہے نا، اب اس میں کوسچنز کتنے آئیں گے ہمیں اس حوالے سے آئی کیپ نے کوئی گائیڈنس نہیں پرووائڈ کی، بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ آئی کیپ نے 25 یا 35 مارکس کی گریڈ جو ہے وہ فالو کرنی ہے، اور کوسچن جو ہے وہ منیمم 1 مارک کا آ سکتا ہے اور میکسیمم ایک سوال جو ہے وہ 8 نمبروں کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے درمیان یہ بیسیکلی جو ہے یہ حدود آئی کیپ نے ڈیفائن کی ہیں کہ میں کوسچنز میری مرضی جتنے مرضی پوچھوں سیکشن A میں، لیکن کم سے کم 1 نمبر کا سوال پوچھوں گا، زیادہ سے زیادہ 8 نمبر کا سوال پوچھوں گا۔ اچھا، اب یہ 8 نمبر کا سوال کیسے بن سکتا ہے؟ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کو ایک سینیریو سمپل دے کے کیلکولیشن کروائی جا سکتی ہے جس کی مارکس جو ہے وہ 8 نمبر کا سوال ہو، یا ہو سکتا ہے وہ آپ سے MCQs پوچھ لے 8 نمبر کے 8 MCQs، یعنی کہ 1 مارک کا 1 MCQ۔ اچھا، یہاں پر میں نے 2 ٹرمینالوجیز لکھی ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچن اور ملٹیپل رسپانس کوسچن۔ ملٹیپل چوائس کوسچن میں اور ملٹیپل رسپانس کوسچن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ MCQ میں آپ کو تقریباً 3 سے 4 آپشنز دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک آپشن جو ہے وہ درست ہوتی ہے یا سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے آپ کے کوسچن سے، اور آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے ایز یور آنسر۔ Whereas if you talk about the multiple response questions, so in these kinds of questions, you are given a variety of options, mostly 3 to 4 options, and out of these options, ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک آپشن کریکٹ ہو، بلکہ ایک سے زیادہ آپشنز بھی کریکٹ ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آپ کو سوال دیا اور اس سوال کے اگینسٹ آپ کو 4 آپشنز دیں، آپشن A، آپشن B، آپشن C اور آپشن D۔ تو اب ملٹیپل چوائس کوسچن اگر ہوتے پھر تو صرف ایک آپشن ہی آپ کا آنسر ہونی تھی، لیکن ملٹیپل رسپانس کوسچن کے اندر جو ہے وہ آپ کی 2 آپشنز یا کبھی کبھار 3 آپشنز بھی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا کریکٹ آنسر ہو سکتی ہیں، اور obviously ملٹیپل رسپانس کوسچن کے مارکس بھی MCQ سے ٹپیکلی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، ملٹیپل چوائس کوسچن
اگر 1 مارک کا ہے تو ملٹیپل رسپانس کوسچن ہو سکتا ہے 2 مارکس کا. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے پیپر سیٹر کے اوپر, ایگزامنر کے اوپر, اور جو بھی مارکنگ اسکیم جو ہے وہ آئی کیپ ڈیفائن کرے گا اس کے اوپر. میرا کام آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ ایم سی کیو میں اور ایم آر کیو میں کیا فرق ہے. اے سی سی اے کے اسٹریم میں ایک اور ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتی ہے ملٹیپل ٹاسک کوسچن کی, وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے لیکن ایم آر کیو سے ریلیٹ کرتی ہے. بہرحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ آئی کیپ اس کو فی الحال فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ٹرو اینڈ فالس کے حوالے سے بھی سوالات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری جناب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. ایف آر 2 لیول کے اوپر تھیوری ویسے بھی امپورٹنٹ تھی, اس لیے کیونکہ آپ کے جو کافی زیادہ سٹینڈرڈز ہیں وہ ہیں تھیوریٹیکل, وہ تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے, یا تو آپ وہ نہ پڑھیں. جو لوگ تھیوری سے بھاگتے ہیں وہ تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ تھیوریٹیکل کو چھوڑ دیں, نومیریکل کو پکے کر لیں, تو اس صورت کے اندر وہ اپنی پاسنگ کو بہت زیادہ رسک پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسری یہ بات ہے کہ چلو باقی سٹینڈرڈز تو پڑھ لیے, لیکن جو ہلکی پھلکی تھیوری ہوتی ہے نا چیپٹرز کے اندر, نارملی میں آپ کو سچی بات بتاؤں اسٹوڈنٹس پہلے 2 چیپٹرز نہیں پڑھتے جو بیسیکلی آئی اے ایس 1 سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریزنٹیشن وغیرہ سے اور کمپنیز ایکٹ کی جو پروسیجرز ہیں ان سے ریلیٹ کر رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے. وہ صرف اور صرف وہ پریکٹس کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اس پیٹرن کے اوپر اور اس فارمیٹ کے اوپر توجہ دیتے ہیں جو ان کے ٹیچرز نے ان کو سکھایا ہوتا ہے یا ان کو نوٹس پرووائڈ کیے ہوتے ہیں, اور وہ دے مار 4.5 پریکٹس کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیپٹرز کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے, مطلب ان کو لائٹ لیتے ہیں, حالانکہ وہ بھی تھیوریٹیکل ہے. تو اب جناب بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی تھیوری کو نیگلیکٹ نہیں کرنا, اس لیے کیونکہ آپ سیکشن اے میں 100% سکور کر سکتے ہیں پرووائڈڈ یہ کہ آپ نے تھیوری اور نومیریکل دونوں کے اوپر اچھی گرپ رکھی ہوگی. کیونکہ اب جو آپ کا سلیبس ہے وہ اس طرح سے ڈیفائن ہوا ہے کہ آئی کیپ کے پاس اب بہت ایک اچھی چوائس ہے. مطلب پہلے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈ شیئر کروں گا کہ بیسیکلی ہمارے پاس کتنے چیپٹرز ہیں, پہلے کس طرح سے سوال آتے تھے, اب کس طرح سے سوال آ سکتے ہیں. اب آئی کیپ جو ہے نا بڑے مزے سے پورا سلیبس جو ہے آرام سے ٹیسٹ کر سکتا ہے, کچھ سیکشن اے میں کچھ سیکشن بی میں. علی آپ کچھ کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کر سکتے ہیں کوسچن, اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور کوسچن کر لیں. سر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تھیوری پریپیئر لوگ کم کرتے ہیں جو نومیریکل ٹائپ کوسچنز ہوتے ہیں, تو سر جو رائس کی جو تھیوری ہوتی ہے شروع کے 5-6 پیجز اگر وہ پڑھ لیں تو انف ہوگا کہ اسٹڈی ٹیکسٹ سے ہی وہ پوری جو کافی زیادہ تھیوری ہوتی ہے ہم وہ پڑھیں؟ ویری گڈ کوسچن. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رائس کی کتابیں بھی اچھی ہیں, پیک کی کتابیں بھی اچھی ہیں, اور بھی کچھ ادارے ہیں جو نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو ایز اے سیکنڈری بک یوز کر سکتے ہیں, لیکن آئی کیپ ہمیشہ آپ کو اپنا اسٹڈی ٹیکسٹ ریکمینڈ کرتا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اب آئی کیپ نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل ہینڈ بک آف آئی ایف آر ایس کے اوپر لے کر جایا جائے. تو آپ کوشش کریں کہ آئی ایف آر ایس پڑھیں ڈائریکٹ. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کتاب اتنی مشکل نہیں لکھی ہوئی, آسان لکھی ہوئی, بلکہ وہ 3 کتابیں ہوتی ہیں. جب آپ خریدیں گے یا ہو سکتا ہے آپ نے لی ہوئی ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک میں آپ کو امپلیمنٹیشن بتائی ہوئی ہوتی ہے ایگزامپلس کے ساتھ, اور ایک میں سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اس طرح کر کے اس کی پوری 3 کتابیں ہیں. تو آپ اول تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ پڑھیں, لیکن کیونکہ اس کے اندر چیزیں زیادہ ایکسٹینسو لکھی ہوں گی اور آپ کے سلیبس میں ہو سکتا ہے ان کی ٹیسٹنگ تھوڑی سی لمیٹڈ ہو, تو آپ اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ کے سلیبس میں ایک خاص سٹینڈرڈ, ایک خاص کس فار ایگزامپل آپ نے آئی ایس 16 پڑھا ہوگا ایف اے آر 1 میں بھی, اور آئی ٹی اے کے اندر تو خیر وہ انکارپوریٹ ہو گیا, اور پہلے جو ہے فار 2 لیول کے اوپر بھی آئی ایس 16 جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا. بیسیکلی آئی ایس 16 ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے جس کا کچھ حصہ ایف آر 1 کے سے تعلق رکھتا تھا, کچھ حصہ جو ہے وہ ایف آر 2 سے تعلق رکھتا تھا پہلے. اب تو خیر ایف آر 2 کے سلیبس میں آئی ایس 16 ہے ہی نہیں, سارا کا سارا آئی ٹی اور ایف آر 1 کے اندر انکارپوریٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت آپ آئی ایف آر ایس کی کتاب سے آئی ایس 16 پڑھنا شروع کرتے لیٹ سپوز ایف اے آر 1 لیول پہ, تو آپ کو ہو سکتا ہے کافی چیزیں سمجھ ہی نہ آتی, اوپر سے گزر جاتی, کیونکہ وہ ایف اے آر 2 لیول پہ پہلے ٹیسٹ ہو رہی تھی. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر آپ آئی ایف آر ایس کو فالو کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اسٹڈی ٹیکسٹ کا سہارا لینا پڑے گا ٹو ڈیفائن یور باؤنڈری, کہ آپ نے آئی ایف آر ایس کی بک کو بھی کس حد تک فالو کرنا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ بھائی آئی کیپ کی بک فالو کریں, ساتھ آئی ایف آر ایس کی بک فالو کریں, اس کو پڑھ لیں. دیکھیں تھیوری پڑھ کے رٹا لگانا مقصد نہیں ہے,
کچھ تھیوری ایسی ہوگی کہ جس کو کریم کرنا بھی لازم ہے, جس کو یاد رکھنا بھی لازم ہے, لیکن جنرل پرپس تھیوری کو میں ایٹ لیسٹ پڑھنے کا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی MCQ آ جاتا ہے تو آپ کو تھیوری میں لکھی ہوئی چیز نظر سے گزری ہوگی, آپ کو کانسیپٹ آپ نے لیا ہوا ہوگا, آپ آرام سے وہ کوسچن اٹمپٹ کر سکتے ہو جو آپ کو MCQ کے فارم میں یا MRQ کے فارم میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تھیوری میں سے زیادہ MCQ ہی آ سکتا ہے نا, یا آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنے کا 3-4 نمبر کا دے سکتا ہے, تو تب بھی آپ کچھ نہ کچھ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہو. بھائی نہیں, آپ کو کتاب کے الفاظ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کہ آپ یہ ریکوائر کرتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر رائس کی کتاب پڑھتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمپل. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا ڈسکلیمر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ میں یہاں پر نہ رائس کو نیگیٹ کر رہا ہوں, نہ میں پیک والوں کو نیگیٹ کر رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتاب میں ایررز یا غلطیاں ہیں. ایررز یا غلطیاں ہر کتاب میں موجود ہوتی ہیں. آپ کو ICAP کی کتاب میں 100 غلطیاں ملیں گی, جو ICAP کا اسٹینڈرڈ اسٹڈی ٹیکسٹ ہے, اور اس نے اپنی غلطیوں کا کچھ اعتراف بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں گے نا ایگزام, جو بیسیکلی آپ کو ایک یہ جو بیسیکلی جو اسکرین شاٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہوا ہے, یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کا نام ہے اسپیسیفک گائیڈنس آف کیف ایگزامینیشن اینڈ اسٹڈی مٹیریل فار آٹم 2020. آپ کو ICAP کی ویب سائٹ سے مل جائے گا. اس میں FR2 کے بعد اس نے جب سلیبس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے نا, تو بتایا ہوا ہے کہ بھائی اس کتاب کے اندر یہ غلطیاں, اس کو ہم نے اپنے ایگزام سپلیمنٹ کے اندر ایسے ایسے سدھارا ہوا ہے. چیپٹر 1 اور 2 کے اندر کافی زیادہ اس نے امینڈمنٹس کی ہیں, جس کی وجہ سے پورا ایک ایگزام سپلیمنٹ FR2 کا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوا, ICAP کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے, اس کو آپ لوگوں نے لازمی فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ICAP کی کتاب میں بھی غلطی ہیں. میں نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا اسی CA برانڈ جی کیمپس کے پلیٹ فارم سے, میں CAF 1 کا ٹیسٹ سیشن بھی کنڈکٹ کر رہا ہوں, ساتھ وہاں پڑھا بھی رہا ہوں. تو وہاں پر جو ہے میں نے ایک کوشچن پوچھا ٹیسٹ کے اندر, جس کا سوال کا جواب جو ہے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے رائس کی کتاب سے لکھا تھا. وہ سوال کا جواب غلط تھا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ICAP جو ہے وہ اپنی کتاب اون کرتا ہے. جو ICAP کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, بہرحال ICAP کو جیسے تیسے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں بھی یہ میں نے اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کیا تھا, اسٹوڈنٹ نے اس کے حوالے سے جواب لکھا ہے. اگر وہ غلط بھی ہے لیٹ سپوز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ICAP کے اسٹڈی ٹیکسٹ میں غلطی تھی, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سوال کا جواب کافی زیادہ ایکسٹینسو قسم کا دے دیا ہے, جس میں نے ایمفسائز اسی بات کو کرنا چاہا ہے کہ آپ اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ویسے رائس کی بک فالو کرتے ہیں یا پیک کی بک فالو کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ نہیں منع کرتا کہ آپ نہ کریں, آپ کریں, لیکن جو اصل چیز ہے ICAP کا سی ٹیکسٹ انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS, آپ اس کو فراموش نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا یہ کوشچن آنسر ہو گیا تو آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں. یس سر, تھینک یو. یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری یہاں پر جو ڈسکشن تھی وہ سیکشن A کے حوالے سے کمپلیٹ ہو گئی. سیکشن B میں آپ کی جو ویٹیج ہے, آبویسلی سیکشن A کی 25 to 35 ہے, تو سیکشن B کی 65 to 75% مارکس کی ویٹیج ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے 4 سے 5 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. یہاں پر اس نے بتا دیا کہ نمبر آف کوسچنز میں اتنے پوچھ سکتا ہوں, اور ایک کوسچن کی جو ویٹیج ہے وہ 15 سے 20 مارکس کی ہو سکتی ہے اس درمیان میں. اب آبویسلی کیونکہ یہ ایکسٹینسو کوسچنز ہے, جس کو آپ ایسے ٹائپ کوسچن بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس میں کیس اسٹڈیز بھی شامل ہوں گی لازماً, اور اس میں جو ہے وہ کیلکولیشن بیس سوالات بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سیکشن B کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ ہمارے پاس اوور آل جو سلیبس ہے وہ کیا ہے. یا آپ کے سامنے بیسیکلی ٹوٹل نمبر آف جو چیپٹرز اویلیبل ہیں آپ کی ICAP کے اسٹڈی ٹیکسٹ کے اندر وہ مینشن ہے. ٹوٹل 15 چیپٹرز ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ویسے تو چیپٹرز 15 ہیں, لیکن ایکچوئل میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ 11 چیپٹرز ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں. اس لیے کیونکہ چیپٹر 1 اور 2 کو آپ ایک چیپٹر کنسیڈر کر لیں, اور اس کو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو ایگزام سپلیمنٹ سے پڑھنا ہے. پڑھنا تو ہے ہی مطلب, لیکن اس کو ایگزام سپلیمنٹ سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایگزام سپلیمنٹ کے اندر یہ اپڈیٹڈ ہے. پھر آپ کنسولیڈیشن کی بات کریں تو کنسولیڈیشن کے 3 چیپٹرز ہیں. تو کنسولیڈیشن کو اگر آپ سمجھنے کے لیے کسی اور بک کا بھی سہارا لے لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ جتنی زیادہ ریفرنس بکس یوز کریں گے, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, دیٹس گڈ. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ تھیوری کے لیے خاص طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جس طرح کہ آپ کا سوال بھی تھا, تو اس کے لیے آپ کو ICAP کا اسٹڈی ٹیکسٹ بھی ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ جو 3 چیپٹرز, چیپٹر 3, 4, 5 کنسولیڈیشن کے ہیں, اس کو بھی آپ ایک چیپٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر IAS 28 انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹس اینڈ جوائنٹ وینچرز, یہ بھی
ریلیٹ کرتا ہے آپ کی کنسولیڈیشن کے ساتھ، کیونکہ کنسولیڈیشن کے اندر بھی بیسیکلی ہم گروپ اسٹرکچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسوسیٹس اور یہ جو ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، جو ہماری سبسیڈریز ہوتی ہیں، یہ بھی بیسیکلی آپ کے گروپ اسٹرکچر کے اندر ہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کے اندر انویسٹمنٹ کس کس طریقے سے ہوتی ہے وہ ہمیں IAS 28 گائیڈ کرتا ہے. یہ پہلے FR2 کے سلیبس میں نہیں تھا، لیکن اب اس کو جو ہے ICAP نے FR2 کے سلیبس میں شامل کیا ہے، اور یہ نارملی جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کنسولیڈیشن ہی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو IAS 8 نظر آ رہا ہوگا 7ویں نمبر پہ. یہ اکاؤنٹنگ پالیسیز سے ریلیونٹ ہے، چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اینڈ ایررز. تو یہ جو ہے آپ کا جو چیپٹر یہ پہلے سے FR2 کے سلیبس میں شامل ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے یہ کس طرح سے ایگزام میں آتا تھا اور اب کس طرح سے یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بعد میں اگلی سلائڈ جب شیئر کروں گا تو اس کے اندر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. IAS 12 انکم ٹیکسز، IAS 21 فارن کرنسی ٹرانزیکشن، یہ بھی ایک نیا اسٹینڈرڈ ہے جو FR2 کے لیول پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. IAS 38 انٹینجیبل ایسیٹس، یہ پہلے سے تھا. IAS 41 ایگریکلچر، یہ بھی FR2 لیول کے اوپر اب شامل کیا گیا ہے. IFRS 9 فائنینشیل انسٹرومنٹس، ان کی ریکگنیشن اور میئرمنٹ، یہ بھی FR2 کے اندر اب شامل کیا گیا ہے. IFRS 16 لیزز، یہ تقریباً پہلے سے تھا ہمارے پاس، ویسے یہ اسٹینڈرڈ بھی بالکل برانڈ نیو اسٹینڈرڈز میں سے ایک اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایتھیکل ایشوز اینڈ رپورٹنگ، یہ ایتھکس کا جو پورشن ہے یہ بھی پہلے سے FR2 میں شامل تھا. اور ادر ایریاز آف IFRS، اس میں IFRS 8، IAS 10 اور IAS 37. یہ IFRS 8 جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو کہ FR2 کے اندر شامل کی گئی ہے. IAS 10 اور 37 جو ہے یہ پہلے سے ہمارے سلیبس میں موجود تھا. تو اگر آپ چیپٹرز کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ٹوٹل 15 چیپٹرز بنتے ہیں، لیکن ویسے اگر آپ اس کو سبسٹنس اور فارم کے حساب سے دیکھیں تو یہ ٹوٹل 11 چیپٹرز ہے جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے کنسولیڈیشن کے 3 چیپٹرز کو ایک چیپٹر جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا. ٹھیک ہے، اب جب سے ICAP نے اپنا ایگزام سٹرکچر چینج کیا ہے تو اب آپ کو آپ کی کتاب میں کوئی گریڈ نہیں ملے گی کہ بھائی کس سبجیکٹ میں سے یا کس سلیبس کے پارٹ میں سے کتنے نمبر کا سوال آئے گا. لیکن پہلے جب ICAP کا جو پیپر تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ وداؤٹ سیکشن ہوتا تھا، اور ٹوٹل 7 سے 8 سوالات ہوتے تھے اور سارے ایکسٹینسو ہوتے تھے. اس وقت ICAP اس گریڈ کو فالو کرتا تھا. اس میں جو بیسیکلی آپ کی چیپٹر نمبر 1 اور 2 ہے نا، جس میں آپ کو فائنینشل سٹیٹمنٹس بنانا سکھائی جاتی ہیں، فائنل اکاؤنٹس، وہ اور کنسولیڈیشن، ان کی ویٹیج تھی 25 سے 35 مارکس. اور نارملی کیا ہوتا تھا کہ ان دونوں میں سے یا تو فائنل اکاؤنٹس بنانے جو کا سوال آتا تھا پیپر میں، یا کنسولیڈیشن کا سوال آتا تھا. دونوں میں سے نارملی ایک ایک سوال آتا تھا، یعنی ایک سال اگر ایک آ گیا تو اکثر اوقات دوسرے سال دوسرا آ جاتا تھا، یا ICAP کی مرضی ہوتی تھی. بہرحال کنسولیڈیشن میں سے اور فائنل اکاؤنٹس میں سے ایک چیز جو ہے وہ لازماً ٹیسٹ کی جاتی تھی. دوسرے نمبر پر اکاؤنٹنگ فار ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ایسیٹس، یعنی کہ ٹینجیبل سے مراد IAS 16 ہے جو کہ اب آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے، اور انٹینجیبل سے مراد IAS 38 ہے جو کہ انٹینجیبل ایسیٹس ابھی بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. امپیئرمنٹ بھی آپ کے سلیبس میں اب شامل نہیں ہے، IAS 36. لیزز اینڈ بوروئنگ کاسٹ، لیزز آپ کے سلیبس میں شامل ہے اب IFRS 16، اور بورنگ جو ہے بورنگ کاسٹ IAS 23 یہ بھی اب آپ کے FR2 کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. بہرحال ان جو آپ کے سامنے چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں ان سب کی ٹوٹل ویٹیج جو ہے 30 سے 35 مارکس کی تھی، اور نارملی ان سب میں سے ایک سوال جو ہے وہ آیا کرتا تھا. لیکن ان میں سے بھی آپس میں جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی تھی. فار ایگزامپل IFRS 16 جو لیزز ہے ایک سوال اس سے آتا تھا، IAS 16 اور IAS 38 میں سے انٹرچینج ہو کے سوال آ جاتا تھا، یا IAS 16 کے سوال کے اندر ہی IAS 38 کو کسی طریقے سے انکارپوریٹ کر دیا جاتا تھا. اور بورنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا تھا FR2 کے اندر ویسے ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی. یہ پچھلے میں 3-4 سال کی اگر بات کروں نا تو اس 3-4 سال کے عرصے میں تقریباً 3 سے 4 اٹیمپٹس کے اندر جو پرانی گزری ہیں اس میں بورنگ کاسٹ جو ہے FR2 لیول پہ ٹیسٹ نہیں کی گئی تھی. لیکن ویسے ان سب کو ملا کر جو گریڈ کی ویٹیج بنتی تھی وہ 30 سے 35 مارکس تھی، جو ICAP اچھے طریقے سے 2 سے 3 کوسچنز کے اندر کور کرتا تھا. اس کے بعد پروویژنز اینڈ کنٹینجنسیز، یہ آپ کا IAS 37 کی بات ہو رہی ہے. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی اینڈ ایسٹیمیٹس، یہ آپ کی IAS 8 کی بات ہو رہی ہے. ایرر اینڈ ایونٹس اکرنگ آفٹر رپورٹنگ پیریڈ، یعنی یہ IAS 10 کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ٹیکسیشن،
یہ آپ کی IAS 12 کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ارننگ پر شیئر یہ IAS 33 کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب IAS 33 بھی آپ کے FR2 کا پارٹ نہیں ہے. یہ بھی 3 سے 4 ٹاپکس انہوں نے بتا دی اور اس کی بھی 30 سے 35 نمبر کی جو ہے ویٹیج ہوتی تھی پہلے. تو اب ان میں سے ہمارے پاس کون کون سے چیپٹرز شامل ہیں؟ پروویژنز اینڈ کنٹینجنسیز ابھی بھی شامل ہے. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی اینڈ اسٹیمیٹس ابھی بھی شامل ہے. ایرر اینڈ ایونٹس اکرنگ آفٹر رپورٹنگ پیریڈ ابھی بھی شامل ہے. اور ٹیکسیشن ابھی بھی شامل ہے. یعنی کہ 4 چیپٹرز ابھی بھی آپ کی بک کے اندر شامل ہیں. اور ابھی بھی آئی کیپ اگر ان کو ٹیسٹ کرنا چاہے تو 30 سے 35 نمبر کی ویٹیج ان چاروں کے لیے بہت زیادہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایتھکس سے خاص طور پہ جو ہے وہ ایک علیحدہ سوال لازمی آیا کرتا تھا 8 سے 12 مارکس کا. ٹھیک ہے. تو پہلے جب یہ گریڈ ہوا کرتی تھی نا تو ایک بات اس میں کنفرم ہوتی تھی کہ جو چیز انڈیویجولی گریڈ کے اندر مینشن کی گئی ہے وہ لازمی پیپر کے اندر ٹیسٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنے میں بڑی سہولت ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اوور آل اس نے ایگزام کا ایک اسٹرکچر آپ کو بتا دیا کہ بھائی میں نے ایگزام کا یہ اسٹرکچر ہے, سیکشن اے میں ایسے, سیکشن بی میں ایسے. اب اس نے گریڈ ختم کر دی ہے. بس اس نے اتنا بتا دیا کہ سیکشن اے میں اس طریقے کے سوال پوچھوں گا, سیکشن بی میں نے اس طریقے کے سوال پوچھنے. تو اب پورا کورس پڑھنا تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا. یعنی کہ پہلے جو لوگ سلیکٹیو اسٹڈی کر کے پاس ہو جاتے تھے تو اب وہ سین جو ہے وہ کافی زیادہ بیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اولڈ گریڈ شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا ایک بات کا سوچنے کے اوپر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو لگا سکوں کہ یار پرانی گریڈ کے اندر یہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں یا یہ چیزیں اس طرح سے آتی تھیں, تو اب کس طریقے سے پیپر ہمارا سیٹ کیا جا سکتا ہے یا سیٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈز کے اندر. یہ میں کچھ امپورٹنٹ ایریاز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے سلیبس میں کون کون سے ایریاز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ویسے تو آپ کا پورا سلیبس امپورٹنٹ ہے, آپ کو شارٹ کٹ بچا ہی نہیں, اگر پہلے کوئی تھا بھی تو اب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بالکل کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا کہ FR2 حلوہ ہے, بہت آسان ہے. FR2 کو اب مزید چیلنجنگ بنا دیا گیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پاس کرنا بھی پہلے سے آسان ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل سچی اور کھری بات کروں کہ اگر آپ کہیں کہ FR2 کو پاس کیسے کرنا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ FR2 کو پاس کرنا پہلے سے آسان ہے. کیوں بھائی؟ آپ لوگ سیدھا جانتے ہیں سیکشن اے کے اندر آپ لوگ 100% آرام سے سکور کر سکتے ہیں. جو ایکسٹینسو کوسچنز ہوتے ہیں نا اس کے اندر پھر بھی چانس ہوتا ہے, نومیریکل ہوتا ہے کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا, آگے پیچھے ہو گیا, کوئی مارکس کٹ گئے, یا اگر کوئی ایکسٹینسو کوسچن سیکشن بی میں بھی آ گیا جس طرح کہ IAS 10 اور 37 سے ہمیشہ آیا کرتا تھا اور ابھی بھی آئے گا, لازمی آئے گا, تو اس میں بھی اکثر آپ کی ججمنٹ انوالو ہوتی تھی. وہ کبھی ٹھیک ہوگی تو کبھی غلط ہوگی, ٹھیک ہوگی تو آپ کو مارکس اوارڈ ہو جائیں گے, غلط ہوگی تو آپ کے مارکس لوز ہو جائیں گے. تو اس میں کٹنگز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب آئی کیپ نے آپ کو MCQs کے ذریعے سے, MRQs کے ذریعے سے, ٹرو اینڈ فالس وغیرہ کے ذریعے سے, شارٹ کوسچنز کے ذریعے سے یہ ایج دیا ہے کہ یار آپ آرام سے 25 سے 35% مارکس تو ایم ہی اسکور کر سکتے ہو. دس از اے گریٹ ایج یو گائز آر ہیونگ. ٹھیک ہے. تو یہ چیلنجنگ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں سلیبس کو انہوں نے چینج کیا ہے, لیکن اس کو پاس کرنا بھی آسان ہو گیا. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بات بتا دوں. جناب کنسولیڈیشن اور فائنل اکاؤنٹس ایور امپورٹنٹ, FR2 کا خاصہ ہے. یہ تو لازمی آنے ہی آنے, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ آئیں گے بھی تو یہ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے نا یہ آپ کے سیکشن بی میں آئیں گے. ٹھیک ہے. سیکشن اے میں ان کی کوئی نہ کوئی تھیوری اگر کوئی ہو تو ٹیسٹ کی جا سکتی ہے, لیکن سیکشن بی میں فل فلیش کوسچن ان دونوں میں سے کسی ایک کا, یا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں دینا چاہے تو دونوں دے دے. آئی کہ آپ کو کون پوچھ سکتا ہے. IAS 28 از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایک تو یہ کہ ایک یہ کنسولیڈیشن سے ریلیٹ کرتا ہے, تو جب بھی کنسولیڈیشن کا سوال آئے گا تو IAS 28 بھی لازمی وہ اس کے اندر ٹیسٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نئی چیز آئی ہے سلیبس میں, تو آبویسلی جو چیز آئی کیپ سلیبس میں نئی انکلوڈ کرتا ہے نا تو اس کو لازمی ٹیسٹ کرتا ہے. IAS 21 بھی نیا ہے, یہ بھی ٹیسٹ ہوگا, لیکن ایک چھوٹا سٹینڈرڈ ہے. یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سیکشن اے کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. IAS 8 یعنی اکاؤنٹنگ پالیسیز, IAS 10 یعنی کہ ایونٹس آفٹر رپورٹنگ پیریڈ, اور IAS 37 جو کہ پروویژن سے ریلیٹ کرتا ہے, یہ بھی ہمیشہ آئی کیپ پوچھتا تھا. اس طرح سے ہوتا تھا کہ IAS 10 اور 37 کا سوال تو تقریباً ہر اٹیمپٹ میں آتا تھا. تھیوریٹیکل ہے یہ سارا سٹینڈرڈ, دونوں سٹینڈرڈ تھیوریٹیکل ہیں, اور لازمی تقریباً ہر اٹیمپٹ میں سوال آتے تھے, اور 10 سے 12 نمبر کا آتا تھا. ٹھیک ہے. IAS 8 کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. لیکن اب جو ہمارے پاس ڈویژن ہے نا سیکشن اے اور سیکشن بی کی, اس کے اندر آرام سے آئی کیپ IAS 10 اور 37 کو سیکشن اے میں کسی نہ کسی درجے میں ٹیسٹ کر سکتا ہے.
اور آئی ایس سیٹ کا فل فلیش کوسچن جو ہے وہ سیکشن بی میں دے سکتا ہے. نہیں آئی کیپ کے پاس اب کھلی چھٹی ہے کہ وہ ہر اسٹینڈرڈ میں سے کچھ نہ کچھ پوچھ لے. تو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. آئی ایس 41 ایگریکلچر یہ بھی چونکہ نیا آیا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ. اور ایتھکس تو امپورٹنٹ ہے ہی ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ہمیشہ پوچھے جاتے تھے, اب بھی ہمیشہ اسٹینڈ الون کوسچن ایتھکس سے لازمی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر میں نے سارے کے سارے جو آپ کے 15 چیپٹرز ہیں نا سی ٹیکس کے, تو وہ سارے کے سارے میں نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. یعنی کہ وہی پہلی والی بات کہ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ, نو شارٹ کٹ. لیکن اب ہم کس طریقے سے یہ اندازہ لگائیں کہ بھائی سیکشن وائز کون کون سے چیپٹرز امپورٹنٹ ہیں. تو یہ میں نے ایک کوشش کی ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ میں چیپٹرز کے سٹینڈرڈز کے اعتبار سے, سیکشنز کے اعتبار سے سٹینڈرڈز کو ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں, ہو سکے تو اس چیز کا بے شک اسکرین شاٹ اپنے پاس لے لیں کہ سیکشن اے کے حوالے سے یہ والے سٹینڈرڈز امپورٹنٹ ہیں جس میں آئی ایس 10 کا میں نے نام لیا, آئی ایف آر ایس 9 فائنینشیل انسٹرومنٹس کا نام لیا, کیونکہ یہ آئی ایس 10 بھی تھیوریٹیکل ہے, آئی ایف آر ایس 9 بھی تھیوریٹیکل ہے, ہلکی پھلکی اس میں کیلکولیشن بھی کبھی انوالو ہو سکتی ہے. آئی ایس 21 بھی جو ہے فارن کرنسی ٹرانزیکشن, اس میں کیلکولیشن انوالو ہے لیکن چھوٹا سٹینڈرڈ ہے اور یہ آرام سے سیکشن اے میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. سیم گوز فار آئی ایس 41 اور آئی ایف آر ایس 8 سیگمنٹ رپورٹنگ. ٹھیک ہے. یعنی کہ سیکشن اے کے اندر, ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیکشن اے کے اندر پورے سلیبس میں سے وہ کچھ نہ کچھ پوچھ سکتا ہے, یعنی کہ پورے کے پورے 15 چیپٹرز میں سے, ایون ان سٹینڈرڈز میں سے جس کو میں نے سیکشن بی کے اندر لکھا ہے. لیکن یہاں پر میں نے آپ کے سامنے صرف وہ امپورٹنٹ سٹینڈرڈز لکھے ہیں جو کہ خاص طور پر اسپیسیفکلی انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں سیکشن اے میں, اور اسی طریقے سے سیکشن بی میں. سیکشن بی میں آپ دیکھیں تو آئی اے ایس 1, آئی اے ایس 37, آئی اے ایس 38, آئی ایف آر ایس 16, آئی اے ایس 12, آئی اے ایس 8, آئی ایف آر ایس 3 and 10 یعنی کہ کنسولیڈیشن. اب اس میں سے آئی کیا پیسہ ضرور کر سکتا ہے, اس نے اتنا تو بتایا آپ کو کہ اس نے 4 سے 5 سوال سیکشن بی میں پوچھنے ہیں, اور ہمارے پاس اگر میں ٹوٹل سٹینڈرڈز کاؤنٹ کروں جتنے میں نے سیکشن بی کے اندر کیلکولیٹ کیے ہیں تقریباً 7 ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ سے کنسولیڈیشن نہ پوچھے, یا کنسولیڈیشن پوچھ لے تو آپ سے فائنینشیل سٹیٹمنٹس نہ پوچھے, پاسبل ہے. ہو سکتا ہے کہ آئی ایس 37 کو وہ سیکشن اے میں کسی نہ کسی طریقے سے 7-8 نمبر کا سوال پوچھ کے ٹیسٹ کر لے اور اپنا شوق پورا کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ فل فلیج جس طرح سے پہلے سوال آتا تھا وہ ابھی بھی سیکشن بی میں پوچھ لے. ٹھیک ہے. انٹینجیبلز جو ہے اس کی بھی چھوٹی موٹی کیلکولیشن سیکشن اے میں کروائی جا سکتی ہے, لیکن اگر فل فلیج کوسچن پوچھا جائے. اچھا ایک اور بات مزے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈز ہیں نا, آئی ایف آر ایس 16 لیزز, اسی طرح آئی ایس 38 انٹینجیبلز اور انکم ٹیکسز, یہ آپ سے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے اندر بھی ان کی ایڈجسٹمنٹس پوچھی جا سکتی ہیں. یعنی آئی کیپ اس طریقے سے بھی ان سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ کوسچن کا ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا سا ریز کر دے, اور یہ سٹینڈرڈز جو ہے وہ آپ کے ایک کوسچن کے اندر 3 سے 4 سٹینڈرڈز جو ہے وہ پوچھ لے, اپنا شوق پورا کر لے. ٹھیک ہے. بہرحال آئی ایس 12 جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب جو ہے پہلے جو گریڈ تھی اس میں آئی ایس 12 باقی اور چیزوں کے ساتھ آتا تھا, کسی اٹمپٹ میں یہ آ جاتا تھا, کسی اٹمپٹ میں آئی کیپ اس کو ٹیسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اب چونکہ سیکشن اے اور سیکشن بی کے ڈویژن ہمارے سامنے ہے تو آئی ایس 12 سے بھی ایک سوال آنے کے چانسز ہر اٹمپٹ کے اندر جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ یہ باقیوں سے تھوڑا سا الگ ہے. اور اس کو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے اندر بھی اگر ٹیسٹ کرنا چاہے کوئی بندہ تو اس طریقے سے یہ ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اسٹینڈ الون ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے چانسز بھی بہرحال ہیں. اور آئی ایف آر ایس 16 جو ہے یہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آئی ایس 8 بھی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کیونکہ آئی ایس 8 نارملی آئی ایس 10 اور 37 یہ ان کی, میں اگر پچھلا آپ کے سامنے سلائڈ دوبارہ شیئر کروں نا تو یہ جو 30 سے 35 نمبر کی ویٹیج ہے اس کے اندر آئی ایس 10 37, آئی ایس 8, آئی ایس 33 اور آئی ایس 12 شامل ہے. آئی ایس 12 نارملی آ جاتا تھا, آئی ایس 33 لازمی آتا تھا, اور اس میں آئی ایس 8 کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا, لیکن آئی ایس 10 اور 37 لازمی آتا تھا. اب کیونکہ آئی ایس 10 اور 37 سیکشن اے میں پوچھے جا سکتے ہیں تو بہت چانسز ہے کہ آئی ایس 8 آپ سے سیکشن بی کے اندر پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ آئی کیپ کی مرضی ہے کہ وہ کتنے سوال سیکشن بی میں پوچھتا ہے, کتنے مارکس سے پوچھتا ہے, اور کن کن سٹینڈرڈز کے اعتبار سے پوچھتا ہے. چھوڑنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے سلیبس میں, لیکن ایک کوشش ضرور کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیا جائے کہ سیکشن اے کے حوالے سے کون سے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, اور سیکشن بی کے حوالے سے کون سے سیکشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. تیاری کس طرح سے کی جائے جناب؟
لائیو کلاسز آپ لوگ امید ہے کہ لے رہے ہوں گے, کانسیپٹ بھی آپ کا ان سے بہتر ہوگا اور آپ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. تو پریکٹس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پریکٹس کیے ہوئے کوسچنس کو دوبارہ کرنے کا نام ہوتا ہے. ایک سوال آپ نے آج کیا, اگر آپ اس کو ہفتے بعد دوبارہ کر لو گے, 2 دن بعد دوبارہ کر لو گے, تو دیٹ ول کاؤنٹ ان یور پریکٹس. اور نئے سے نیا سوال کرنا, فار ایگزامپل آپ نے پریکٹس آپ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ایک نیا اسٹینڈرڈ پڑھا, لیٹر سپوز آپ نے IS 12 پڑھا, IS 12 کا آپ نے پہلے پاس پیپر کی ایک اٹمپٹ کا سوال پریکٹس کیا, پھر آپ ایک اور اٹمپٹ کے سوال پر آ گئے, یعنی آپ نے نیا سوال پریکٹس کیا. تو ہر نیا سوال کرنا آپ کا کانسیپٹ کھولتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو لائف کلاس لینا جو ہے وہ آپ کا کانسیپٹ کھولتا ہے. تو آپ نے FR2 پاس کرنی آن دا بیسس آف یور کانسیپٹ کلیئرٹی, اور دوسرے نمبر پہ آن دا بیسس آف یور ریگولر پریکٹس. تو پریکٹس کیے ہوئے کوسچنس کو دوبارہ کرنے کا نام ہے, جبکہ کانسیپٹ آپ کا بہتر ہوگا کلاسز لینے سے, ٹیچر سے پڑھنے سے, اور آبویسلی آپ کو نئے سے نیا سوال کرنے سے. دوسرے نمبر پہ آپ کو آبویسلی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. آپ لوگ کیف لیول کے فائنل سٹیج پہ ہیں, اس چیز کے حوالے سے میں آپ کو زیادہ باتیں نہیں بتاتا, اس کی ضرورت نارملی جونیئر اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے. آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے CA کے اندر, اور اسٹڈی آورس کا بھی آبویسلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ اہم ہے. تو اس چیز کے حوالے سے میری ڈسکشن یہاں پر کرنا نہیں بنتی. تیسرے نمبر پر ایک چیز یہ کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ کلاسز لے رہے ہیں وہاں سے ٹیسٹ سیشن بھی لازمی لیں. اداروں کو چاہیے, اگر کوئی ادارہ ٹیسٹ سیشن نہیں پرووائڈ کرا تو آپ لوگ ان کے پیچھے پڑھ کے ٹیسٹ سیشن کنڈکٹ کروائیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آپ کو اسائنمنٹس یا کام ملتے ہیں, اگر نہیں بھی دیا جاتا تو خود آپ لوگ اپنی پریکٹس جو ہے وہ اپنے پرسنل کیپیسٹی پہ جاری رکھیں, اس کو لازمی کریں. اگر کلاسز لے رہے ہیں تو کلاس لیتے وقت آپ لوگ نوٹس ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے رہیں. آبویسلی یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں, یہ بات آپ کو آگے فرمز میں بھی کام آئے گی, نوٹس پریپریشن, اور ایکٹیو انوالومنٹ رکھا کریں اپنی کلاس کے اندر, ٹیچر سے انٹریکشن اپنا رکھا کریں, اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. یہ کچھ ٹائم مینجمنٹ ٹپس ہیں جناب, BMBS کے اندر بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے ان کو پڑھ چکے ہیں, اور یہی چیز بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی بھی کریں اپنے اوپر. تو اپنے گول کو ڈیفائن تو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے FIR2 کو پاس کرنا, بلکہ اگر آپ لانگ ٹرم گول دیکھیں تو آپ نے CA کوالیفائی کرنا ہے. تو جب بھی آپ گول کو دور کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا, کیونکہ گول بیسیکلی ہمیشہ لانگ ٹرم کا ہوتا ہے, تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو ان آرڈر ٹو کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ آپ ہمیشہ گول کو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے, تو آبویسلی یہ تقریباً 1600 کلومیٹر کا ایک فاصلہ بنتا ہے, 1000+ کلومیٹرز بنتے ہیں. تو اب میں اگر اس کو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کے اندر ڈیفائن کروں کہ بھئی پہلے میں لاہور جاؤں گا, لاہور سے پھر میں ملتان جاؤں گا, ملتان سے پھر میں سکھر جاؤں گا, سکھر سے حیدرآباد, حیدرآباد سے کراچی, تو آبویسلی میرے جو مقصد ہے نا وہ لائیولی ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی گول کو اچیو کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا, میری موٹیویشن بڑھتی رہے گی. جب میں لاہور پہنچوں گا تو مجھے کانفیڈنس ہوگا کہ ہاں بھی میں لاہور پہنچ گیا ہوں, کراچی پہنچنا میرے لیے اور آسان ہو گیا. بتا رہی سمجھ میں؟ اسی طرح آپ ڈٹرمینیشن اپنی اسٹرانگ کریں. میں نے ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ ITA کا سیشن لیا تھا, تو وہاں پر بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتائی کہ ہمارے ایک ٹیچر یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ لوگ اور کچھ نہ کریں, بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات شو کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو میری مدد فرما. جب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھائیں گے نا تو لازمی آپ کی مدد بھی ہوگی, کیونکہ آبویسلی جب آپ دکھا رہے ہیں تو آبویسلی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایز ویل. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایکسٹرا آرڈنری کریں, ایٹ لیسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا, اپنی ڈٹرمینیشن شو کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. اسی طرح جو ٹاسک بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ ترجیح دیں اس ٹاسک سے جو کم ضروری ہے. ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے. پلاننگ آپ لوگ کر کے رکھا کریں تاکہ ٹاسک جو ہے بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے, اور آپ کو پتا ہو کہ آج کے دن میں نے اگر یہ پڑھنا ہے تو یہ کتنے ٹائم کے اندر پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. اور کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر اپنی سستی اور کاہلی کو اور جو ڈفرینٹ ڈسٹریکشنز فیس ہو سکتی ہیں ہمیں, اس کو آپ سیٹ اسائڈ کر کے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھائی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سیشنز کے درمیان جو ہے تھوڑی تھوڑی بریک لیتے رہا کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ لوگ پش اپس لگانا شروع کر دیں ہر 20 منٹ بعد. مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھیں جنرلی اوور آل دن میں, کہ جو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ ریفریش کرتی رہیں, بلڈ فلو آپ کے دماغ تک پہنچتا رہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی روٹین کو کبھی بھی کنٹینیوس نہ بنائیں کہ آپ 3 گھنٹے لگاتار پڑھیں گے. آپ کوشش کریں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے 10 منٹ کی ایک بریک لے لیں,
اور کچھ نہ صحیح پانی پئیں. ایک تو آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے, دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جب آپ اس جگہ سے اٹھیں گے, اپنی کتابوں کو بند کر کے تازہ ہوا لیں گے اور دوبارہ بریک کے بعد پڑھنے بیٹھیں گے, تو اس کے اپنے جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب کانسیپٹ ان کا کلیئر نہیں ہوتا اور وہ پیپر میں اپیئر ہو جاتے ہیں, اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کیونکہ کبھی ٹیسٹ ہی نہیں دیا ہوتا, کیسے پتا چلے انڈرسٹینڈنگ اور کیسے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو کہ ہاں جی ہمیں جو آتا ہے وہ ٹھیک آتا ہے کہ نہیں آتا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کتاب, کبھی کبھار میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دیکھا ہے کہ FR2 کا پیپر دینے گئے ہیں, ان کو بس کسی نے بتا دیا کہ جناب اوپن بک پالیسی ہے, وہ اپنی FR2 کی کتاب لے جاتے ہیں اور ان کو لے کر جانے نہیں دی جاتی. بےچارے وہ جو کتاب کے اوپر تکیہ کر کے گئے تھے کہ ہاں جی ہم کتاب سے تھوڑی بہت ہیلپ لیں گے, وہ بےچارے وہی ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے جہاں پر ان کی کتاب کو اندر نہیں آنے دیا جاتا. اور آبویسلی پیپر کے اندر بھی ایک تو ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ کتاب نہیں آنے دی گئی, دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے انہوں نے کتاب میں ہیلپ نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں وہ پیپر میں پھر کر نہیں پاتے, جس کی وجہ سے رزلٹ کے اوپر اس کا ایک منفی امپیکٹ آتا ہے. تو آپ کو ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ صرف انٹرنیشنل ہینڈ بک آف IFRS جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس کو لے کر جانا مقصد نہیں ہے, اس کو ساتھ اپنے رکھ کے اپنے سرہانے رکھ کر اس سے آپ کو کوئی طاقت نہیں ملنی انلیس اینڈ انٹل یہ کہ پیپر میں آپ اس کو یوز کریں. اس کا آپ کو ICAP نے ایک ایڈوانٹیج دیا, آپ کو اس کو یوز بھی کرنا چاہیے, لیکن یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں پہلے. جب تک آپ IFRS پڑھیں گے نہیں, آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ بھائی اس چیپٹر کے اندر یا فلانے اسٹینڈرڈ میں کس جگہ پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے جو کوسچن میں پوچھی گئی ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوسچن کے اندر ڈائریکٹلی تو آپ سے کوئی سوال آئے گا نہیں. ICAP ہمیشہ کان الٹا پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا نہیں پکڑتا, ہمیشہ الٹا کر کے پکڑتا ہے. تو یعنی کہ سیدھا سوال بھی اس سے گھما کر پوچھنا ہے. تو آپ کو وہاں پر بیٹھ کے پیج نہیں پٹولنے اس کے ہینڈ بک آف IFRS کے, بلکہ آپ کے پاس نشانیاں لگی ہونی چاہیے کہ ہاں بھی اس پیج کے اوپر میرا یہ اسٹینڈرڈ شروع ہو رہا ہے, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھی کوسچن میں مجھ سے پوچھا کیا گیا ہے. پھر آپ اس حساب سے اگر آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں یاد آ رہی تو آپ ہینڈ بک کو دیکھ کر وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ ویسے نہ کر سکتے ہوتے اس میں آپ کچھ نہ کچھ ایفرٹ اپنی پٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پریکٹس جناب ساتھ ساتھ کیا کریں, لاسٹ مومنٹ پہ چیزیں نہ رکھا کریں. پیپر سالونگ اسٹریٹجی بھی اپنے ٹیچر سے سیکھ کر جائیں. ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایگزام سے پہلے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیشن کیا جائے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. گائیڈنس نہ ملنا یا غلط گائیڈنس ملنا یہ بھی بہت کامن ہوتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں, ہر بندے کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے شک اپنے ساتھ اس کے جیسے مرضی احوال ہوں, تو کوشش کریں کہ کم سے کم لوگوں کے منہ لگیں, خاص طور پہ ایگزام سے پہلے. ٹھیک ہے, اپنی دعا کیا کریں, اور ایگزام کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی نہ کریں, لائٹ لے کر چلیں. جب آپ ایگزام کو حاوی کر لیں گے نا, پھر آپ کو سوتے میں بھی ایگزام یاد آئے گا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ہمارے ادھر فیکلٹی ممبر بھی ہیں, بلکہ پرنسپل ہیں اس کے CA برینڈزی کیمپس کے. تو ایک مرتبہ میں خود ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک بار انہوں نے خواب دیکھا, ماشاءاللہ کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ FCA ہیں. تو ایک بار ہمیں کلاس میں پڑھا رہے, تو کوئی بات ہوئی خواب کی نا, تو کہتے ہیں میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میرے CA کے 2 پیپر فیل ہو گئے ہیں. کوالیفائڈ بندے کو بھی یہاں تک خواب آ سکتا ہے. تو جس بچے نے پیپر دینے ہو اور وہ اس نے حاوی کیا ہو اپنے اوپر, تو وہ تو پھر آپ کو جناب سوتے میں بھی ایگزام یاد آئے گا, کھاتے میں بھی ایگزام یاد آئے گا. ٹھیک ہے, تو ایگزام کو اپنے اوپر نہ چڑھائیں, ایگزام فوبیا کو کم سے کم رکھیں, اور یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں. کریمنگ آپ لوگ لازمی کریں, اور ہر اس چیز کی جس کی کریمنگ ضروری ہے, یعنی کہ جس کو آپ رٹا کہتے ہیں. تو رٹا مارنا یہ بری چیز نہیں ہوتی, دس از پارٹ آف این انڈرسٹینڈنگ اینڈ یور نالج. 20% نالج کا جو ہے وہ بیسکلی آپ کی لرننگ ہوتی ہے, جو آپ کی ریممبرنس ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کو ریٹین کتنا کیا. کیا فائدہ اس لرننگ کا کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ جناب اس سوال کا جواب ہی نہ دے سکو کہ ہاں جی میں نے پڑھا تھا پر یاد نہیں ہے, تو اس کو پھر لرننگ نہیں کہتے, وہ پھر کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے, تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ریٹینشن بھی ضروری ہوتی ہے. مائک سے اپنے میوٹ کر دیں پلیز. دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ اٹیمپٹس جو ہے وہ بچے نہیں دیتے, تو ٹیسٹ کی امپورٹنس بہرحال ہوتی ہے لازمی, تو ٹیسٹ کوشش کریں آپ لوگ دیں. اور تیسری آخری بات جو ہے, پلیز مائک سے اپنے آف کر لیں, مائک سے اپنے آف کر لیں. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے آخری چیز جو یہاں پر لکھی ہوئی نمبر 10 پہ مس انڈرسٹینڈنگ کوسچن.
ہوتا ہے اس طرح سے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتے آئی کیپ کا جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، آئی کیپ کے بیسیکلی سوالات وہ صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. آئی کیپ ریکوائر کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ جناب آنسر کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں. آئی کیپ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو کتنا آتا ہے. آئی کیپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے میرا جواب دے دو. تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے آنسر زندہ باد کر کے لکھ کر آتے ہیں کہ جناب بہت اچھا پیپر ہوا، ویل ڈن، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب رزلٹ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں آئی کیپ نے پاس نہیں کیا. تو مسئلہ اصل میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آئی کیپ آپ کو فیل نہیں کرتا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آئی کیپ سے ایک تعلق خیر ہم سب کا ہی ہے آئی کیپ سے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آئی کیپ سے ہم خود بھی گزرے ہیں. اور میں نے آج تک ضروری نہیں ہے ہر بندہ فرسٹ اٹمپٹ میں پیپرز اپنے کلیئر کرے. ظاہر ہے کہ کچھ پیپرز میں نے بھی اٹمپٹس لگائی ہیں اور یہ نارمل سی چیز ہے. لیکن میں نے آج تک جس پیپر میں بھی مجھے اٹمپٹ کا سامنا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ یار پیپر دے کے میں نکلتا تھا نا، تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار یہ جو پیپر ہے نا یہ نہیں ہوا. اور جس پیپر میں پاس ہوتا تھا مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہ یار میں اس پیپر میں پاس ہوں، بھلے میں نے 100% وہ اٹمپٹ کیا ہو کہ نہ کیا ہو. حتیٰ کہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایک پیپر میں اپنے آپ کو فیل سمجھ رہا تھا، آئی کیپ نے مجھے پاس کیا ہوا تھا. تو میں قطعاً اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا کہ آئی کیپ فیل کرتا ہے. تو اگر آپ واقعی آپ نے سوالات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے صحیح آنسر کیے ہیں تو کوئی آپ کو فیل نہیں کر سکتا، پرووائڈیڈ یہ کہ آپ نے پیپر پورا کیا ہو، یا جو کیا ہو ایٹ لیسٹ وہ پورا کیا اور وہ پاسنگ مارکس کے ایکویلنٹ بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کوسچنس کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں اور کوسچنس کے مطابق آنسر کریں، نہ کہ اپنے آنسر کوشش کریں کہ ایگزام جو ہے وہ آپ کے مطابق ہو، کہ ایگزامنر جو ہے مارکر جو ہے وہ آپ کے مطابق آ کر کوسچنس چیک کرے. ٹھیک ہے، یہ جناب کچھ مسٹیکس تھی جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ کچھ آپ کے لیے ٹپس ہیں جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں ایگزام کے لیے. ویسے تو ان کا فائدہ آپ کو ایگزام سے پہلے ہوگا، لیکن چلیں اپنے پاس ان کا ایک اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں یہ میں کنفیس کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آپ کے اختیار سے باہر بھی ہیں. فار ایگزامپل 3rd نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلیئر یور مائنڈ آف ڈسٹریکشنز. تو آبویسلی اگر ماحول ہی آپ کا فل آف ڈسٹریکشنز ہوگا تو قطعاً پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا مائنڈ کلیئر کریں. تو اگر ہم گھر پہ ہوں یا ہاسٹل میں ہوں اور ہمارے دوست احباب جو ہے وہ ہمیں نہ پڑھنے دے رہے ہوں تو آبویسلی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے. تو اس لیے پھر ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ آئی کیپ لائبریری کا رخ کریں. وہاں پر اور کچھ ہو نہ ہو ایٹ لیسٹ سائلنس ضرور مینٹین ہوتی ہے. اسی طریقے سے 4تھے نمبر کی جو بات میں نے آپ سے لکھی ہے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم لوگوں کے منہ لگیں ایگزام سے پہلے، کیونکہ ایگزام سے پہلے ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کا. ٹھیک ہے، ایگزام سے پہلے آپ پڑھیں بھی مت، کوشش کریں اور کم سے کم جتنے لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں نا کم سے کم بات کریں. یہ جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں نا کرکٹ ٹیم کے یا ہاکی ٹیم کے، یہ لوگ ڈریسنگ روم کے اندر ان کا جتنا اچھا ماحول ہوگا نا آپس میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ساری ایک ٹیم ہوتی ہے، کچھ ان سے شغلی ہوتے ہیں، کچھ ذرا سیریس ہوتے ہیں، کچھ ذرا اور ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو شغلی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا پارٹ بڑا امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں، شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں ایگزام سے پہلے، بلکہ جب بھی آپ اسٹریس میں ہونا کوشش کریں کہ چیزوں کے اندر ہیومر فائنڈ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی جو اسٹریس ہے نا وہ کافی حد تک ریلیو ہو جاتی ہے. پریکٹس کے بغیر آبویسلی جناب مسئلہ نہیں حل ہوگا. پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے، انواع پریکٹس کرنی ہے. انواع سے مراد یہ کہ کرتے رہنی ہے، یہ نہیں کہ جیسے آ رہا ہے ویسے کر لیں. پروسیجرز کے مطابق کریں اور اس سسٹمیٹکلی چیزوں کو لے کر چلتے رہیں، لیکن پریکٹس لازمی. کنسسٹنٹ رہنے کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں. ایگزامنر کامنٹس جو ہے وہ آپ لوگ لازمی پڑھا کریں. آئی کیپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. ایگزامنر بیچارہ پٹ پٹ کے تھک جاتا ہے کہ میں یہ پوچھتا تھا بچے یہ جواب دیتے تھے، میں یہ چاہ رہا تھا بچے میری بات سمجھتے نہیں ہیں. تو ایگزامنر کامنٹس کو آپ پیپر سے پہلے، بلکہ جیسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ پاس پیپرز کے سوال اٹمپٹ کرتے ہیں نا، ہر سوال کے ساتھ اس ریلیونٹ اٹمپٹ کا ایگزامنر کامنٹ بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے. اس سے ایک تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا آپ نے کیا غلطی کی ہے. کیا آپ بھی ان میجورٹی کے ساتھ ہے جنہوں نے وہ غلطیاں کی جس کا ایگزامنر مجبور ہو کے بتا رہا ہے کہ بھائی بچوں نے اس طرح کیا، یا آپ نے وہ غلطی نہیں کی؟ اگر تو آپ ایگزامنر کامنٹس پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کرنے میں کامیاب ہوگا تو یقین کریں آپ واقعی پاس ہو گئے. ٹھیک ہے، اپنے ٹیچر نے آپ کو جو بھی اپروچ سکھائی ہوئی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اسی کو فالو کیا کریں، کیونکہ آپ وہی اپروچ شروع سے لے کر آخر تک فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوست کی اپروچ جو کسی اور ٹیچر سے پڑھ رہا ہو آپ کو زیادہ بھلی لگے، لیکن اگر آپ اینڈ ٹائم کے اوپر اس اپروچ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے نا، کیونکہ ایک سوال کی ایک سے زیادہ اپروچز ہو سکتی ہیں،
لیکن یہ کہ اگر آپ اینڈ ٹائم کے اوپر اپنی اپروچ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی ہوگا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا. تو یہ جناب اس کا آپ اسکرین شاٹ بے شک اپنے پاس لے کر رکھ لیں. یہاں پر میں اپنی تقریر کو اپنے بھاشن کو ختم کرتا ہوں. اب آپ لوگوں کو آزادی ہے کہ آپ لوگ جو بھی سوالات پوچھنا چاہے پوچھ لیں, لیکن یہ دھیان رہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 7 منٹ کا ٹائم ہے. تو یہ میں ریز یور ہینڈ ریزنگ آپشن آپ کو جو پارٹیسپینٹس کی ٹیب ہے نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی وہاں پر اویلیبل ہے. تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا سوال جو ہے وہ باری باری انٹرٹین کرتا رہوں گا. Here you go guys, your time. جی علی صاحب. سر یہ جو فرسٹ والا ہمارا چیپٹر ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا, سر یہ بہت کنفیوزنگ سا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. بک میں جو ہے اس کی ایگزامپل ایز اے ڈسکلوجرز دی ہوئی ہیں کہ آپ ڈسکلوجرز وغیرہ دیں, لیکن ایگزام میں وہ کہہ دیتا ہے کہ پچھلی دفعہ تو مرج کر کے دے دیا تھا, انکم ٹیکس کا بھی ساتھ دے دیا تھا اور اس کے ساتھ وہ بھی دے دیا تھا کہ جو آپ انکم ٹیکس کا بنائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی. تو بہت کنفیوزنگ سا ہے فرسٹ چیپٹر, تو ہم اس کو کس طرح پریپیئر کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل میں ایک چیز ہے کتاب کے اندر چیپٹر موجود ہونا اور ایک چیز ہے اس چیپٹر کی امپلیمنٹیشن. تو چیپٹر 1 اور 2 میں نا بیسیکلی آپ کو ڈسکلوجرز بتائے ہوئے کہ بھئی یہ ڈسکلوجر ہوتے ہیں. آپ سے ڈسکلوجر کا اس نے خاص سوال نہیں پوچھنا, اس نے آپ سے سوال پوچھنا ہے فائنل اکاؤنٹس کا. آپ نے اس چیز کو بس امپلیمنٹ کرنا ہے کس چیز کے اندر, اپنے فائنل اکاؤنٹس کے کوسچن کے اندر. اچھا آپ لوگ یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کو کوسچن کروا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ آپ کو سالو کرنے کا طریقہ اور فارمیٹ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی آپ چیپٹر 1 اور 2 اپنے فائنل اکاؤنٹس کے کوسچن کو اٹمپٹ کرتے وقت فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر چیپٹر پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ایک تو آپ لوگوں کو جو آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں نا فائنل اکاؤنٹس کے کوسچن میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے وقت, آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یار واقعتاً ڈسکلوجرز ایسے ہی کیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو سے آپ کو MCQs اور MRQs کے اندر مدد مل سکتی ہے جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, تو ان کو پڑھنے کا طریقہ صرف اور صرف میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ ایک نظر ریڈ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ امپورٹنٹ ہے یا جو ڈسکلوجر آپ کو نہیں آتا آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں یا اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے آبویسلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اگر چیز آپ کو آئی کیپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ سے نہیں سمجھ میں آ رہی جس کو بہتر طریقے سے رائز کے اندر یا کسی اور کتاب میں ایکسپلین کیا ہوا ہے تو یو شوڈ گو فار اٹ, لیکن آئی کیپ کا اسٹڈی ٹیکسٹ بھی پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو بھی سپورٹنگ مٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے وہ کریں. آپ کو آنسر مل گیا اس سوال کا؟ یس سر, تھینک یو. یو آر ویلکم. اور کسی کا کوئی سوال؟ اگر آپ مائک نہیں یوز کرنا, اچھا مروہ آپ بھی کوشچن کر لیں پلیز, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے. جی سر, میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ IFRS کی اسٹڈی کتنی امپورٹنٹ ہے. کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو IFRS ساتھ نہیں لے کے جاتے ایگزامس میں, کافی ٹیچرس بھی کہتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ساتھ لے کے جانا اگر آپ لوگ اسٹڈی ٹیکسٹ کو پوری طرح سے تھورلی پڑھ رہے ہیں. تو اب جیسے لاسٹ ٹائم میں کوشچن آیا تھا لیزز کا, تو اس میں کافی سارے اسٹوڈینٹس کو ٹف لگا تھا. وہ کچھ کہہ رہے تھے IFRS میں اس کے کافی اگر اچھے سے اسٹڈی کی ہو تو ہو سکتا تھا. تو کائنڈلی یہ شیئر کر دیں کہ IFRS کی اسٹڈی کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا ہمیں اس کو تھورلی پڑھنا چاہیے یا صرف اسٹڈی ٹیکسٹ کے اوپر ہی ریلائی کرنا چاہیے؟ مروہ دیکھیں, اگر میں بات کروں FAR2 کی اس اٹیمپٹ اور اس سے پہلی اٹیمپٹ سے پہلے کے حوالے سے نا, تو IFRS کی کتاب اکثر لوگ پیپر میں نہیں لے کر جاتے تھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایون جب میں نے FAR2 کا پیپر دیا تھا تو میں بھی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کر گیا تھا. میرے ساتھ میری وہی پریکٹس تھی جو میں نے کی ہوئی تھی, یا میرے کانسیپٹ سے جو میں نے لیے ہوئے تھے. ایون یہ کہ ایگزام سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دن بھی نارملی ایک ہی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پیپر ساتھ دیا ہے FAR2 کے. تو آپ کے پاس ٹائم بھی اکثر نہیں ہوتا کہ آپ 100% سلیبس کو ریوائز کر لیں. تو بیسیکلی جو پریکٹس آپ نے پہلے کی ہوتی ہے وہ آپ کو پیپر میں کام دیتی ہے. اور میں نے اپنا پیپر پاس بھی کیا وداؤٹ میکنگ یوز آف اینی IFRS کی ہینڈ بک. ٹھیک ہے, لیکن اکثر بچے لے کر بھی جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر پاس ہو سکتا ہے اگر آپ کو اسٹرانگ گرپ ہو اسٹینڈرڈس کے اوپر.
لیکن آئی کیپ نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ یو کین ٹیک دیٹ بک ایز این آپریشن آف دا اوپن بک پالیسی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ لے کر بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کو استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے. اور استعمال کیسے آئے گا, وہ تب بھی آئے گا کہ اگر آپ اس بک کو لے کر جانا چاہتے ہیں اپنے پیپر کے دن, تو آبویسلی پھر آپ اس کو پہلے پڑھیں بھی, تاکہ آپ کو پتا تو ہو کتاب میں لکھا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آئی ایف آر ایس کو پڑھنے کی امپورٹنس زیادہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اگر آپ آئی کیپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ کو بھی فالو کرتے ہیں نا, تو آئی کیپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس مسٹ فالو دا ہینڈ بک آف آئی ایف آر ایس. تو اب آئی کیپ خود ریکمینڈ کر رہا ہے, آپ کے لیے لازم قرار دے رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر آئی کیپ کی بک کو بھی فالو نہیں کر پا رہے تو کم از کم ہینڈ بک کو ضرور فالو کریں. لیکن آئی کیپ کی بک ساتھ ساتھ اس لیے ضروری ہے دیکھنا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اگر کوئی اسٹینڈرڈ بڑا ہے اور FR2 کے لیول پہ اس کی اپلیکیشن ذرا کم ہے آپ کی ٹیسٹنگ کے اعتبار سے, تو آپ کو اپنی باؤنڈریز کا پتا چل جائے کہ میں نے ہینڈ بک کس حد تک استعمال کرنی ہے. آئی ہوپ دس آنسرڈ یور کوسچن. جی سر, کلیئر ہے. تھینک یو سو مچ. چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے یہاں پر سیشن اب تک کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان دی اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو گائز پاس یور ایگزام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو بس یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی دعائیں لیتے رہیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں, اپنی پڑھائی بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو دعا خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں. آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, یا آپ کے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے جو آپ کے پاس ہے. میک یوز آف دیز بلیسنگس, ان سے دعائیں لیں. اور دعائیں آبویسلی کیسے ملتی ہیں, ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو آپ خود ان سے کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا. ایک دعا ہوتی ہے جو لوگوں کے دل سے نکلتی ہے, اور دل سے دعا تبھی نکلتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان کی عزت کریں, ان کی فرما برداری کریں, اور تیسرے نمبر پر آپ ایسے کام کریں کہ لوگ کہیں یار واقعی یہ بندہ ہے کہ جس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے. ٹھیک ہے, تو with these final words I mark this session as final and concluded. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. Till then, take care and اللہ حافظ.